السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. آج ہمارا فصل یہ ہے کہ باب التیمم. باب التیمم کا جو اس کے شرائط ہے، اس کا نیچے کا حصہ جو پہلے شرط صحت التیمم، شرط صحت النیتی، اس کے بعد کا لاسٹ کا لائن ہے تیمم. اس کا لغوی معنی ہوتا ہے پست کرنا. اس سے قرآن حدیث میں بھی، قرآن شریف میں بھی آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ تیمم کا حکم. جیسے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت اچھا واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابۃ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر کر رہے تھے. اس سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چین گم جاتا ہے، بلیک والا چین. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں، اس کو ڈھونڈ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے فرماتے ہیں کہ اس چین کو ڈھونڈو. تو صحابہ اکرام اس چین کو ڈھونڈتے ہیں، مگر اس وہ چین نہیں ملتا. اتنا دیر ہو جاتا ہے کہ پورا رات ختم ہو جاتا ہے. جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کی اس سے مغرب کی نماز ہو جاتی ہے، عشاء کی نماز ہوتی ہے، پورا ہو جاتا ہے، پھر بھی نہیں ملتا ہے. پھر پانی پینے کے لیے شدت کا یہ وقت ہوتا ہے. تب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈانٹتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے، ایسے بولتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، گود پر. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا بولتے ہوئے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ ان کو ڈانٹو مت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایک وحی نازل فرمایا. اس کا معنی یہ ہے کہ اگر پانی نہ ملے تو تیمم کرو. اسی کا چیپٹر ہے اس چیپٹر میں جو اب بتایا جا رہا ہے. اس کے شرائط ہے اور اس کے صحیح ہونے کی نیت، اس تیمم کیسے کر کے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، کس وقت نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں پہلے دیکھیں. وَيَشْتَرِطُ لِصِحَّةِ النِّيَّةِ تیمم صحیح ہونے کی نیت کا شرط ہے. للصلاۃ نماز کے لیے تیمم صحیح ہونے کا شرط کیا ہے؟ احد ثلاثت اشیاء، 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہونا. یعنی نماز صحیح ہونے کی شرط، تیمم کو نماز صحیح ہونے کی شرط یہ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک ہونا. ایک یعنی اما نیت الطہارت، پاکی حاصل کرنے کا نیت ہونا. یعنی اس تیمم سے ہم پاکی حاصل کرنے کا نیت ہونا. اب استباحت الصلاۃ، یا نماز حلال کرنے کے لیے نیت ہونا چاہیے. یعنی نماز پاکی کے بغیر صحیح نہیں ہوتا، حرام ہوتا ہے بغیر پاک کے نماز پڑھا تو. اس لیے اس نماز کو حلال کرنے کے لیے اگر پانی نہ ہو تو تیمم کرے. او نیت عبادت مقصودہ، یا خاص مقصودہ عبادت کے لیے نیت کر کے تیمم کیا تو اس تیمم سے نماز پڑھ سکتے ہیں. یعنی لا تصح بدون طہارت، جس کا عبادت طہارت کے بغیر نہیں ہوتا. یعنی جو ہم جس عبادت میں مقصودہ عبادت ہے، جس میں خاص عبادت ہے، جیسے قرآن کو چھونا پاکی سے ہی ہم اس کو چھو سکتے ہیں، بغیر پاک کے ہم چھو نہیں سکتے. اس لیے اس کو کیا کرنا چاہیے، وضو کر کے یا پاک رہ کر ہم اس کو چھونا چاہیے. اگر پانی نہیں ہے تو اس وقت تیمم کر کے ہم اس تیمم کی نیت کر کے اس تیمم سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. اس کے لیے ہم تیمم کیا ہے، اس سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد فلا یصلی، اور نماز نہیں پڑھنا چاہیے بھی اس لیے اذا نوت تیمم فقط، صرف تیمم کی نیت کیا، اس تیمم سے
صرف تیمم کی نیت کیا، اس تیمم سے نماز صحیح نہیں ہوگا۔ اور نواہ لقراءۃ القرآن، یا نیت کیا قرآن پڑھنے کے لیے، یعنی کسی نے صرف قرآن پڑھنے کے لیے نیت کر کے تیمم کیا تو اس تیمم سے نماز نہیں پڑھنا، کیونکہ قرآن پڑھ سکتے ہیں بغیر وضو کے بھی، بغیر طہارت کے بھی، مگر چھو نہیں سکتے۔ اسی لیے یہی حکم ہے کہ اس میں نواہ لقراءۃ القرآن، قرآن شریف کو پڑھنے کے لیے اس نیت سے تیمم کیا تو نیت صحیح نہیں ہوگا۔ ولم یکن جنبا، اور جنابت والا نہیں ہو تو، کیونکہ جنابت والا نماز، جو جنابت ہے اس کو اس نے تیمم کیا تو وہ یہ نیت سے تیمم کرے گا کہ پاکی حاصل کرنے۔ جب اس کے لیے یہ حکم پہلے کا آ جائے گا، اما نیت الطہارت، جو پہلے بولا گیا طہارت کا نیت جو ہے اس میں شامل ہو جائے گی، اسی لیے اس میں یہ نیت صحیح ہو جائے گا۔ اب آج ہمارا فصل ختم کر جائیں گے، اگر اس میں کچھ سوالات ہیں تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔